السلام علیکم ٹو آل مائی ویورس۔ تیری خدمت سے دنیا میں عزت ہے میری ماں، تیری قدموں کے نیچے جنت ہے میری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی عبادتوں پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، وہی ہاتھ بعد میں ان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھیلے تھے۔ قدرت حساب چکانے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ نہ میرا ایک ہوگا نہ تیرا لاکھ ہوگا، نہ تعریف تیری ہوگی نہ مذاق میرا ہوگا۔ غرور نہ کر شاہ شریر کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا۔ زندگی بھر برانڈڈ کرنے والوں، یاد رکھنا کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ غضب کی کرامت قدرت کی، زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے۔ موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت حسین ہوگی، کمبخت جو بھی اسے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہی، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کسی کے ہمیں برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے۔ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ کبھی راستے بدل گئے کبھی ارادے بدل گئے، ہم نہ بدلے مگر تیرے وعدے بدل گئے۔ محبت کے اندھیرے میں پتھر پگھل گئے، غیروں سے کیا گلہ جب اپنے ہی بدل گئے۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ ہمیں والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، جذبات کو ڈھانپے ایک پردہ، بس ایک بہانہ اچھا سا۔ جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور نہ ہو پر پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو لیکن آپ جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ جسے دوست گرنے نہ دے، زمانہ اسے گرا نہیں سکتا۔ کتنے کمال کی بات ہے، الفاظ ہی روتی ہوئی کو ہنسا دیتے ہیں، الفاظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، الفاظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، الفاظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، الفاظ ہی دل چیر دیتے ہیں، الفاظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ، لہٰذا کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دن خراب ہے، سمجھو کہ ہم کانٹوں سے گھرے ہوئے گلاب ہیں۔ ادا مطلب نگاہ مطلب، زباں مطلب، بیاں مطلب، بتا مطلب کہاں جاؤں، جہاں جاؤں وہاں مطلب۔ سزا یہ پیار کی یوں بے مثال دی اس نے، اداس رہنے کی عادت سی ڈال دی اس نے، کہ جب بھی اپنا بنانے کی بات کی میں نے، یہ بات باتوں ہی باتوں میں ٹال دی اس نے۔ اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ تھے، میری امت میری امت میری امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ غم نہ کریں ہر چیز وقتی ہے۔
کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تکلیف اگر روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوع کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کو دیکھیے کہ رشتے والی بڑی فخر سے آ کر کہتی ہیں لڑکی کی ماں نہیں ہے۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چالاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلدی بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو انہیں خدا نظر آئے گا۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ چاہنے سے کوئی چیز اپنی نہیں ہوتی، ہر مسکان کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، پانا تو سب چاہتے ہیں بہت کچھ مگر کبھی وقت تو کبھی قسمت ساتھ نہیں ہوتی۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے لیکن انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے، اس لیے حاسد نہ بنیے ورنہ حسد کی آگ میں خود ہی جل کر خاک ہو جائیں گے۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ زندگی کا لطف اپنے طریقے سے لینا چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر اذانیں دینے سے بھی سیلاب اور بارشوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے تو 50 کی چیز 50 میں اور 100 کی چیز 100 میں دے کر دیکھیے، شاید اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے سجدے میں ایک بار روک کر کہا میں بے بس ہوں میرے مالک، رب نے 10 بار جواب دیا میں قادر ہوں میرے بندے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جانے بغیر مرنا نہیں چاہتا، خدا سے جواب آیا جو مجھے جان جائے وہ کبھی مرتا نہیں۔ تا حیات کس نے پائی ہے حیات، اپنے حصے کی گزاروں گا چلا جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے پر میں شفا ہے، اگر وہ کھانے میں گر جائے تو اسے اس میں پوری طرح ڈبو دو، اس لیے کہ وہ زہر والا پر آگے رکھتی ہے وہی کھانے میں ڈالتی ہے اور شفا والا پیچھے رکھتی ہے۔ نہیں ڈرتا میں کانٹوں سے مگر پھولوں سے ڈرتا ہوں، چبھن دے جائے جو دل کو میں ان باتوں سے ڈرتا ہوں۔ انا کا میں نہیں قائل، محبت ہے مجھے سب سے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں میں ان اپنوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی، حقیقت میں دکھائے خواب جو جھوٹے میں ان نیندوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے سب کا، میں سب کے کام آتا ہوں، مگر جو کینہ رکھتے ہیں میں ان رشتوں سے ڈرتا ہوں۔ میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا خوف ہے مجھ کو، جو ڈرتے نہیں رب سے میں ان بندوں سے ڈرتا ہوں۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہو۔ محبت پھول ہوتی ہے، کہو تو پھول بن جاؤں، تمہاری زندگی کا ایک حسین اصول بن جاؤں۔ سنا ہے ریت پہ اکثر تم چل کر مہک جاتے ہو، کہو تو اب کی بار زمین کی دھول بن جاؤں۔ بہت نایاب ہوتے ہیں جنہیں تم اپنا کہتے ہو، اجازت دو کہ میں بھی اس قدر انمول بن جاؤں۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جانے والا آپ کا پھر اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔
سیلفیوں کی بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیے۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے ہیں اور تیر کتنے ہیں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہے یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئے۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائے۔ ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانی کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا۔ تھک کر آتے تھے اسکول سے، پھر کھیلنے بھی جانا تھا۔ بارش میں کاغذ کی کشتی، ہر موسم ہی بڑا سہانا تھا۔ ہر کھیل میں ساتھی تھی، ہر رشتہ نبھانا تھا۔ رونے کی وجہ نہ تھی، نہ ہنسنے کا بہانہ تھا۔ اب نہیں رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار چیز کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ مضبوط کردار کے لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ ملاقات موت سے ہو تو ہو جائے، پر ضمیر بیچ کر جھکنا یہ مجھے پسند نہیں۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب وقتی دلاسے ہوتے ہیں، اور لوگ تو پھولوں کو بھی پھولوں کی طرح نہیں رکھ پاتے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص فرشتہ لگتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے تاکہ کسی کو دعا دیتے ہوئے دل نہ گھبرائے، خاص طور پر وہ دعا جو ہمارے حق میں پوری نہ ہوئی ہو۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔